انسان نما انسانوں کی اس بھیڑ میں حضرت مولانا کی وفات کو 20 سال ہو گئے۔ آج ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں اسی طرح سے تازہ ہیں جیسے کہ حضرت اپنی زندگی میں تھے۔ انسان ہونا آسان نہیں۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ ہماگیر شخصیت کے مالک تھے، ہما جہت تھے اور ہما صفت تھے۔ ان کی زندگی کو لوگوں نے ہشت پہل ہیرے سے تشبیہ دی ہے، لیکن شاید اس سے بات بنتی نہیں۔ میں تو کہوں گا کہ 100 پہل ہیرا تھے۔ ان کی زندگی کے بہت سے گوشے تھے، بہت سی شخصیتوں کا گویا وہ مجموعہ بن گئے تھے۔ ان کی زندگی کی تگ و تاز کا دائرہ بہت وسیع تھا۔ اس میں عوام بھی تھے، ابھی آپ نے سنا، خواص بھی تھے، اس میں سیاسی لوگ بھی مخاطب تھے، دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں کو بھی آپ نے خطاب کیا۔ ابن بطوطہ نے اتنے اسفار نہیں کیے ہوں گے جتنے اسفار حضرت مولانا نے اپنی زندگی میں کیے۔ ظاہر ہے اس نے جتنی محنت اور تعب و تھکن برداشت کی ہوگی اتنا تو حضرت کو تھکنے کی ضرورت پیش نہیں آئی ہوگی، اس لیے کہ زمانہ کچھ اور تھا، ابن بطوطہ تھا اور حضرت مولانا 20ویں صدی کے انسان تھے، داعیۃ القرن العشرین تھے۔ تو بہرحال جتنا سفر ابن بطوطہ نے کیا ہوگا اس سے زیادہ حضرت مولانا کے اسفار، تصنیفات پہ آج کا یہ مذاکرہ منعقد ہوا ہے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مولانا کی زندگی کے جتنے گوشے تھے اور سرگرمیوں کے جتنے میدان تھے، اس میں اخص الخاص صفت جو ان کی زندگی میں ہر جگہ ہم کو نظر آتی ہے، چاہے وہ ڈائس کا میدان ہو، خطابت کا میدان ہو، صدارت کا میدان ہو۔ 40 سال تک دینی تعلیمی کونسل کے جلسوں کی صدارتیں کی اور ہزاروں خطبے اس میں پیش کیا۔ آپ نے عالم اسلام کے چپے چپے کو آپ نے مخاطب بنایا۔ دنیا میں جہاں بر صغیر کے مسلمان بستے ہیں وہاں حضرت تشریف لے گئے، ہر جگہ مسلمانوں کو مخاطب کیا۔ اپنے ملک کے اندر انٹیریئر سے انٹیریئر ایریے میں مولانا گئے، جہاں بنیادی ضروریات اور سہولیات فراہم نہیں کی جا سکتی تھی، وہاں بھی حضرت تشریف لے گئے اور مدرسوں میں خاص طور سے گئے۔ مولانا کی تصنیفات ہوں، مولانا کی خطابت ہو، مولانا کی باتیں ہوں، مولانا کی مجلسی گفتگویں ہوں، ہر جگہ جو اخص الخاص صفت نظر آتی ہے وہ ہے حضرت کا یہ دینی غیرت اور ملی حمیت۔ یہی چیز آپ کو اندر سے بےقرار کرتی رہی۔ اپنے ملک کے حکمرانوں کا معاملہ ہو، باہر کی دنیا کے حکمرانوں کا معاملہ ہو، دعوتی تقریریں ہوں، نوجوانوں سے خطاب ہو، ہر جگہ یہ چیز آپ کو اندر سے بے قرار کرتی تھی اور بے چین کرتی تھی۔ اور پھر اس کے بعد جو چیز لگی ہوئی تھی آپ کے حیات کے ساتھ، آپ کی زندگی کے ساتھ، آپ کے کردار کے ساتھ، آپ کے اعلیٰ کردار کے ساتھ، وہ استغنا ہے۔ انسان باتیں کرتا ہے تو شیروں کی طرح سے دھاڑتا ہے، لیکن پھر اسے اخلاص کی کمی کہیں نہ کہیں اسے ہچکولے کھلا دیتی ہے۔ حضرت مولانا کی جو اخص الخاص صفت تھی وہ یہی ملی غیرت اور دینی حمیت۔ غیرت کا جذبہ جو ہے محبت کے غائب درجے محبت کے نتیجے سے ابھرتا ہے۔ یہ آسان چیز نہیں ہے، ملی غیرت کا اور دینی حمیت کا پیدا ہونا یہ آسان نہیں۔ بنی قینقاع جن اسباب کی بنا پہ یہ جنگ ہوئی اور بنی قینقاع کو جو ہے وہ مدینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر کیا، اس کے پیچھے کیا تھا؟ ایک واقعہ بظاہر نظر آتا ہے ہم۔ ایک مسلمان خاتون یہودیوں کے محلے میں جو ہے دودھ بیچنے کے لیے جاتی، دودھ بیچنے کے بعد جو ہے وہ ایک سونار کی دکان میں جاتی،
وہاں کچھ اوباش بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، چاہتے ہیں کہ وہ اس مسلم خاتون کو انہوں نے چھیڑنا شروع کیا، چہرے سے برقع ہٹانا چاہا، وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئی، بیٹھ گئی، زیور دیکھنے لگی، پیچھے سے ان اوباشوں نے جو ہے اس کے دامن کو باندھ دیا کسی چیز سے۔ جب وہ اپنی ضرورت پورا کر کے اٹھی تو جو ہے وہ عریاں ہو گئی، کشف عورت ہو گیا، وہ چیخی چلائی، سامنے سے ایک مسلمان گزر رہا تھا، اس نے آؤ دکھانا تھا، وہاں کے اوباشوں میں سے ایک کو قتل کر دیا، ان یہودیوں کی باری ہوئی تو اس نے اس مسلمان کو قتل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ واقعہ وہ کیا چیز تھی، کیا اس کے پیچھے وہ غیرت نہیں کام کر رہی تھی۔ آج اس ایک واقعے کے نتیجے میں بنو قینقاع کو مدینے سے، اور بھی اس کے دوسرے اسباب رہے ہوں گے، مسلسل وہ بدعہدیاں کرتے ہوئے آ رہے تھے، اللہ کے رسول کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا تھا، اس کی خلاف ورزیاں کر رہے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حضرت مولانا کی زندگی میں یہ چیز بہت زیادہ نمایاں تھی، جو ظاہر ہے عام طور پہ نظر آنے والی چیز نہیں ہوتی، اس لیے اس غیرت کا تعلق جو ہے انسان کے درد سے، انسان کے قلب سے، اس کے اندر کی سوزش سے، اندر کی تڑپ سے ہوتی۔ لیکن اگر آپ مجھے اس کی دلیل مانگے تو میں ایک دو مثال پیش کروں گا جو ان کی تحریروں میں اور ان کی تقریروں میں اور ان کے خطبات میں جو ہے یہ چیز بہت نمایاں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ، وہ انقلابی جملہ، جس جملے میں اس صحرا کے اندر انقلاب اور طوفان برپا کر دیا ہوگا، جب انہوں نے کہا ہوگا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ۔ غیرت و حمیت سے لبریز اس جملے کو حضرت مولانا نے اوڑھ لیا تھا، اپنی فطرت ثانیہ بنا لیا تھا، اور اس جملے سے آپ نے اپنی تحریروں میں اور تقریروں میں بہت کام لیا۔ دوسری چیز جو ہمیں نظر آتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وصیت وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا وصیت کے انداز میں دنیا سے جانے سے پہلے اپنے اولادوں کو جمع کر کے پوچھنا ماذا تعبدون من بعد۔ اس آیت کو بھی آپ نے، حضرت مولانا نے گویا اپنا موٹو اور اپنی زندگی کا شعار بنا لیا تھا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ابھی مولانا بلال صاحب کی گفتگو میں اور میں نے اشارہ کیا کہ 40 سال تک مولانا دینی تعلیمی کونسل کی صدارت فرماتے رہے اور اس تحریک کو آگے بڑھاتے رہے۔ اس کا لب لباب یہی تھا، اس تحریک کا لب لباب اور خلاصہ ایک لفظ میں، ایک جملے میں بیان کرنا ہو تو یہی کہیں گے۔ سب کا مقصد یہ تھا کہ جو نئی نسل آتی جائے وہ کم از کم اس قابل ہو کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ایک تیسری بات جو ہے، جو آپ کی غیرت و حمیت ہی کا شاخسانہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ رستم کے دربار میں حضرت ربیع بن عامر نے اسلام کا جو تعارف چند لفظوں میں کرایا، اور اسلام کا فلسفہ دعوت کو جس انداز میں انہوں نے پیش کیا، اللہ ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ، من ضیق الدنیا الى سعتها، من جور الادیان الى عدل الاسلام۔ یہ گویا اس آخر دین کا فلسفہ دعوت کی آواز تھی جو انہوں نے بلند کی تھی۔ آپ ہر زمانے کے غیر متوازن معاشرے میں دیکھیے، سوائے اس کے کہ خدا کے بندے خدا کے بندوں کو غلام بناتے آئے ہیں، بنا رہے ہیں، بناتے رہیں گے، اس کے علاوہ اور کیا ہے اس کائنات کی کہانی؟ مختلف شکلوں میں تاریخ میں دبے ہوئے اس انقلابی جملے کو حضرت مولانا نے جتنا ہائی لائٹ کیا اور جتنا ابھارا ہے، اور اس تناظر میں جس انداز سے عربوں کو خاص طور سے خطاب کیا ہے، اللہ معاف کرے طالب علم کے زمانے میں بہت پڑھا حضرت مولانا کو، شاید اس زمانے میں حضرت کی کوئی چیز نہیں ہوگی جو نہ پڑھا ہو اور سننے کا بھی موقع ہوا، لیکن شاید اس وقت تو یہی معذرت کے انداز میں یہی کہوں گا کہ بچپنا تھا یا شباب کا دور تھا۔ ہمیں سمجھتے تھے کہ حضرت
ایک ہی موضوع پہ کتنی کثرت کے ساتھ خطاب کرتے ہیں، یہ دل میں خیال آتا تھا حضرت مولانا رنگ بدل بدل کے کیوں نہیں خطاب کرتے؟ کتنے مواقع ہوں گے کہ حضرت مولانا نے اسی واقعے کو گفتگو کا موضوع بناتے تھے. لیکن آج معلوم ہوتا ہے کہ کیونکہ جو درد تھا حضرت کے دل میں، جو حمیت اور غیرت تھی، وہ انہیں للکارتی تھی، اندر سے مجبور کرتی تھی کہ جن عربوں کو اللہ نے شعر بنایا ہے. ابھی جو رسالہ دیا گیا تو اس میں میرا ایک مضمون ہے، ایک شعر پہ نظر پڑی، انما الاسلام فی الصحراء انتہت لیجیء کل مسلم اسد. یہ آخری دین آیا تو صحراؤں میں آیا، ہندوستان جیسے گلزاروں میں یا یورپ جیسے گلزاروں میں نہیں آیا، ہندوستان جیسے صحراؤں میں آیا یہ دین. کیوں آیا؟ اس لیے کہ صحراؤں کے اندر جو ہے وہ شیر بستے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جن عربوں کو شیر بنایا تھا، وہ عرب آج مغربی تہذیب جو حضرت مولانا کی نظر میں تاریخ انسانی میں ایسی غارتگر تہذیب پیدا نہیں ہوئی جیسے مغربی تہذیب. اس تہذیب نے آج عربوں کا ذہن دماغ سب جو ہے وہ چھین لیا ہے، اور عربوں کو اس سے بہتر انداز میں مخاطب کرنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہو سکتا تھا. تو میرے بھائیوں، میں اپنی انہی گزارشات کے ساتھ یہ کہتے ہوئے اپنی بات ختم کروں گا کہ وہ درد اور وہ سوز، وہ تڑپ، کسی نے کہا ہے کہ کچھ سمجھ کر ہی شمع پر پروانہ جلا ہوگا، کچھ سوچ کر ہی شمع پر پروانہ جلا ہوگا، شاید کہ اسی جلنے میں جینے کا مزہ ہوگا. ایک بات جو مولانا مصطفیٰ صاحب نے فرمائی، میں بھی چاہتا ہوں کہ عرض کروں آپ سے، اس طرح کے جو پروگرام ہوتے ہیں، جو پروگرام کرنے والے کر دیتے ہیں اور اپنی کامیابی اور ناکامی کے معیار پہ اسے جانچتے ہیں، بلائے جانے والے، گفتگو کرنے والے گفتگو کر دیتے ہیں. ہماری ملی عادت بنتی جا رہی ہے اور تقریباً بن چکی ہے کہ ہم باتوں میں بہت دھنی ہوتے ہیں، باتوں کے بڑے دھنی ہوتے ہیں، بڑے ہم شیر کی طرح سے چنگھاڑتے ہیں، مگر عمل کی دنیا میں ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں. کبھی کبھی ہم چونٹی کی رفتار کو نہیں پکڑ پاتے عملی اعتبار. میں سمجھتا ہوں کہ صحیح نذرانہ عقیدت اور خراج تحسین کسی بڑی شخصیت اور خاص طور سے حضرت مولانا کے لیے ہو سکتی ہے تو یہ ہے کہ ہم ان کی بے شمار اچھائیوں میں سے کسی ایک اچھائی کو تو آج کے دن اپنانے کا فیصلہ کریں، اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. ہم جن چیزوں کو عملی طور پہ کرنے کی ذمہ داری ہمیں قبول کرنی چاہیے، اسے بھی ہم علم اور تقریر کے خیرات پر چڑھا کے جو ہے ہم نذرانے وصول کرنا چاہتے ہیں. اس سے تو قومیں نہیں بدلتی نا، ہماری زندگی میں ذرہ برابر حرکت پیدا نہیں ہوگی. عملی زندگی میں باتوں سے تو کبھی حرکت پیدا نہیں. اس وقت سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی آنے والی نئی نسل جو ان مدرسوں میں آ رہے ہیں، بسا غنیمت ہے، ان کا دین کم از کم محفوظ رہے گا. لیکن جن کو آپ عصری اداروں میں پڑھا رہے ہیں، جن کے لیے کوچنگ کا بھی کوئی انتظام نہیں، دین کا بھی کوئی انتظام نہیں. ابھی مولانا بلال صاحب کے بڑے بھائی مولانا عبداللہ حسنی مرحوم کے بارے میں قصہ سنا کہ 4-5 نوجوان ان کے پاس آئے، انہوں نے ان سے کلمہ طیبہ سننا چاہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ اور ماں کا نام پوچھا، ایک طالب علم کے علاوہ 4 نہیں بتا پائے، کلمہ طیبہ نہیں پڑھ پائے. اس طالب علم سے پوچھا انہوں نے کہ تمہیں کیسے کلمہ طیبہ یاد ہے؟ انہوں نے کہا کہ 1-2 سال میں نے مکتب میں پڑھا تھا. اس مکتب کو آپ معمولی نہ سمجھ. اگر آپ نے 50 بچوں کو کلمہ طیبہ اور اس کے معانی اور مطالب سکھا دیے تو خدا کے ہاں آپ کا بڑا درجہ ہوگا. دین کی بنیادی باتیں بتا دی. تو ہم میں سے ہر شخص کو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ جگہ جگہ مکاتب اسلامیہ کا قیام ہو، اور اس نوجوان نسل کو خاص طور سے جن کے گھرانے تو اب ہمارے اسلامی رہے نہیں، دینی رہے نہیں، اگر وہ مدرسوں کا بھی رخ نہ کریں، وہ محلے کی مسجد میں بھی کم از کم جو ہے وہ شبینہ تعلیم حاصل نہ کریں، تو پھر جو ہے وہی ہوگا کہ
باپ جو ہے اپنے بیٹے سے کہے گا کہ جا کے دادا کی قبر پہ فاتحہ پڑھاؤ، تو کہے گا، وہ جواب میں کہے گا کہ آپ یہ کہیے کہ میں کھڑے کھڑے وہاں منہ آؤں، پیشاب کراؤں، تو یہ تو میں کر سکتا ہوں۔ واٹ از دی فاتحہ؟ فاتحہ کیا چیز ہے؟ آپ نے سکھایا نہیں، میں کیا جانوں کہ فاتحہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی وہ غیرت اور وہ جذبہ پیدا کرے اس دین سے، اس دعوت سے، اللہ کی ذات سے، اس کے رسول سے، اس لیے کہ محبت کے نتیجے میں جو ہے غیرت پیدا ہوتی ہے۔ اس دین سے محبت ہوگی، اللہ اس کے رسول سے محبت ہوگی، ہمارے اندر بھی انشاءاللہ غیرت پیدا ہوگی۔ غیرت پیدا ہوگی تو اندر کی طاقت آپ کو جو ہے ڈھکیل کے جو ہے آپ سے کام لے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔